خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ان ایام میں جو ہے وہ ان کا ذکر کریں کہ جن کا خدا متعال نے ذکر کیا ہے. بہرحال لگتا ہے عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر عید مبارکہ تک جو ہے وہ خوشی کے دن ہے، اور اسی میں بہرحال ایک سعادت ہوئی کہ بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ اس یہاں کے جو بانیان ہیں اراکین نصرت عباس ٹرسٹ، یہ بس سمجھے کہ میری ٹرسٹ ہے. مجھے کسی نے بھیجا کہ آپ کی ٹرسٹ ہے، میں نے میری ٹرسٹ نہیں ہے، اتفاقاً جہاں پڑھ رہا ہوں ٹرسٹ کا نام بھی نہیں ہے. تو ان کے جو بہرحال بانیان ہیں، ان کے نبی صاحب کے بہرحال خدا تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی بلا پہ زندہ رکھے اور اسی بلا پہ خاتمہ کرے. کمال یہی ہے کہ ولایت پہ آدمی مرے، جی تو بہت لوگ رہے تھے، مرتے وقت ولایت پر نہیں تھے. بخن بخن تو بہت لوگ کہہ گئے، مرنا ولایت پر کمال ہے، اور وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کا وجود پاک ہو. بہرحال جشن ہے تو میں ٹینشن نہ دوں آپ لوگوں کو، مسکرائیں آپ لوگ زیادہ. مجھے کہا انہوں نے کہ صاحب جشن ہے، تھوڑا خیال کیجیے گا. میں نے کہا شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، عالم برزخ بھی ہے. تو میں نے کہا پہلے میں اوپر لے کے جاؤں، پھر میں قبر کی طرف، کیونکہ شب جمعہ بھی ہے، ظاہر ہے ان کا بھی ذکر کرنا ہے. بات یہ ہے کہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے امام سے بڑا کہا ہوگا کہ وضع فلانا آپ کا شیعہ ہے اور عمل اس کا اچھا نہیں ہے، فاسق ہے، جھوٹا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ یا ہمارا ماننے والا کوئی بھی ہو، وہ اس کا عمل خراب ہو سکتا ہے، اس کا وجود خراب نہیں ہو سکتا. عمل سے غلطی کر سکتا ہے، غلط کر دے، لیکن اس کا وجود پاک ہے.
یزدان محترم یہ ہم خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا لطف ہے ہمارے اوپر، یعنی وہ جو محبت ہے وہ جب وجود میں آ جائے تو وجود پاک ہو جاتے ہیں۔ یہاں جنگ میں ملک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ، اللہ کے اس درجے پر مولا کے ساتھ کیا کہتے تھے جنگ میں؟ مولا کتنے تلوار سے گئے؟ تو وہ کہتے تھے کہ اتنے، تو مولا نے بھی اتنے ہی، ملک اشتر نے بھی اتنے ہی گردن اٹھائی، مولا نے بھی اتنی گردن اٹھائی۔ تو فرق کیا تھا؟ تو مولا نے کہا کہ جب میری تلوار چلتی ہے تو نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے۔ یعنی نسلوں کو دیکھ کے چل رہی ہے مولا، یعنی کیا؟ یعنی اگر اس کی نسل میں بھی کوئی مولائی آئے گا تو تلوار بھی نہیں چلتی، پھر پتہ نہیں لوگوں کی زبان مولائیوں کے خلاف کیسے چلتی ہے۔ وجود پاک ہے، یہ ان کا لطف ہے، زیادہ بہت ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یا بولیں کہ میں بڑی عبادت ہے، میں بڑے سجدے، نہیں، یہ ان کا کمال ہے، یہ اس طینت کا کمال ہے کہ جب انسان کی خلقت ہو گئی تھی کہ جس نے وہاں الستو کہا وہ یہاں پر ولائی ہو گیا۔ یہ آسان نہیں ہے، ہم لوگ خدا کا شکر کریں کہ ہم لوگ ایسے گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی، یا ہمیں ایسا ماحول ملا۔ یہ آسان نہیں ہے، ولایت آسان نہیں ہے، اور ابھی بھی بہرحال ہم جس دور کے اندر ہیں اس میں بھی ولایت پر قائم رہنا آسان نہیں ہے۔ یہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے بہت آسانی ہے، آسانی لیکن ولایت ٹیسٹ لیتی ہے ہمیشہ۔ تاریخ آپ کے سامنے، میں تاریخ نہیں پڑھوں گا، محرم آ رہا ہے، ایسے بھی تاریخ بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ ہر دور کے اندر بھی جس نے ولایت کا دعویٰ کیا کہ میں ولایت کا ماننے والا ہوں، اس کا امتحان ہوا، اس کا امتحان بغیر امتحان، لیکن بغیر امتحان کے تو پہلی کلاس پاس نہیں ہوتی۔ اور آپ بولیں کہ اتنی بڑی ولایت کہ جس کے لیے ایک تو یہ مسائل ہیں، آج کے اتنا سینسر بورڈ ہو گیا ہے ادھر بہت سارے معاملات میں، کیونکہ ہر چیز لائیو ہے۔ اچھا بولو کچھ کرتا کچھ اور ہے، 1 گھنٹے کی مجلس سے جس نے کاٹنا ہوتا ہے وہ 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ کاٹتا ہے۔ بھائی مولانا نے کیا کہہ دیا؟ بھائی پوری مجلس تو سن لیتے۔ یہ مسائل ہے، بہرحال جس دور میں ہے، بہرحال یہ اسی دور کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی پریکٹس ہونی چاہیے، آپ کو بھی احتیاط کرنی ہے، آپ کو الفاظ، آپ کو ٹاپک، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی آپ وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ ایک جگہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ یونیورسل ہیں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کے مکتب کو دیکھ رہی ہے، دنیا آپ کے مکتب کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ہمیں کچھ نقطہ مل جائے کسی طریقے سے، اور پھر ہم لوگوں کو بولے دیکھا دیکھا دیکھا، ہم کیا کہتے تھے؟ دیکھا تو کیوں؟ جس کے پاس بہترین توحید ہو، جس کے پاس بہترین توحید ہو، وہ اپنا مکتب بیان کر، یہی تو موقع ہے۔ ابھی تو دیکھیں ہم نے تو لوگوں کو، دنیا کو متوجہ کیا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں نا بھائی ان کو سنو، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ متوجہ ہو گئے۔ اصل میں غدیر ہے ہی متوجہ کرنے کا دن، ورنہ یہ سن تو پہلے سے رہے تھے، مطلب کہاں سے سن رہے تھے؟ تو خانہ کعبہ میں مولا آئے، ٹھیک ہے، اب آپ باقیوں کو لانے کی کوشش کرتے رہے، کی مرضی ہے، لیکن بہرحال مولا آئے۔ اچھا مولا آئے، یہ فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس جگہ پر آئے جس جگہ سے دنیا بننا شروع ہوئی۔ بھائی میں اب
آپ فزکس سائنس کیمسٹری بہرحال ہر کسی سبجیکٹ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا خانہ کعبہ ہی سے جو ہے وہ کھینچنا شروع ہوئی. جو ہم 25 جو ہے وہ زکات جو مناتے ہیں وہ یہی ہے، دہو الارض ہے نا، یہ زمین اس دن جو ہے وہ بچھائی گئی ہے. کس نقطے سے؟ اسی جگہ سے. یہی وہ نقطہ آغاز دنیا ہے، اسی نقطے پہ بے کا نقطہ اترا. اب سمجھ میں آیا کہ بے کے نقطے میں سب کچھ ہے. بھائی نقطے ہی سے تو شروع ہوگا. اب چاہے دائرہ بناؤ، چاہے لائن کھینچو، نقطہ ضروری ہے. اسی نقطے سے جہاں مولا آئے، بتایا پروردگار نے پورا انتظام کیا اپنے ولی کے لیے. پروردگار نے پورا انتظام کیا اور بتایا کہ دیکھو یہیں سے یہ شروع ہوا، یہیں سے ہوا. اب یہ فضیلتیں تو چلتی رہی. نماز پڑھنے والے کبھی بھی بتوں کی طرف نہیں گئے، کبھی کچھ نہیں کیا. چلتا 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 ہجرت پہ معاملہ آیا. ہجرت پہ اب لوگوں کو جان کا خوف، یہاں جان دی جا رہی ہے. بھائی یہاں جان دی جا رہی ہے. ولایت ایسی ضم ہوئی رسالت میں، ایسی ضم ہوئی کہ دشمن سمجھا کہ نبی سو رہے تھے. یہ سب دکھایا گیا، سمجھایا گیا. پھر گیا معاملہ، پھر آپ کے سامنے ہیں، جنگیں ہیں، ساری چیزیں ہیں. کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کل کا کل رسول کہہ رہے ہیں، کسی اور نے نہیں کہا. وہی بات، وہی زمان مبارک جس نے آپ کو قرآن کی آیتیں دی، وہی زمان مبارک ہے. کیا؟ کل کا کل ایمان. اب آپ دنیا جہان کا ایمان جمع کر لیں، اس سے باہر نہیں جائے گا آپ کا. یعنی اسی کے اندر آنا پڑے گا تو ایماندار ہوں گے. مومن، امیر المومنین، سب. اب یہ سب دکھایا گیا، بتایا گیا، دکھایا گیا، بتایا گیا. لیکن بہرحال پھر بھی اللہ نے کہا کہ نہیں، اتنا کچھ دکھانے کے بعد، اتنی حدیثیں دکھانے کے بعد بھی ایک باقی ہے. کیا کرے؟ بس حج سے واپسی میں کہا کہ بھائی روک لو، سب کو روک لو. کہاں جائیں گے؟ آگے والوں کو پیچھے بلاؤ، پیچھے والوں کو آگے بلاؤ، سب کو جمع کرو. ممبر ایسا بناؤ کہ قیامت تک کوئی ممبر نہ بنے ایسا. وہ اب کوشش تو پبلک بڑی کرتی ہے چیز بنانے کی، یہ نہیں بن پایا ابھی تک. اب بنایا، مطلب آپ کے سامنے ہے ساری باتیں. معلوم بچے ماشاء اللہ جانتے ہیں ساری چیزیں، آپ جانتے ہیں. پھر سب کو خطبہ ہے پورا. ہمیں تو ایک لائن یاد ہے، ہم اتنے بڑے شیعہ میں ایک ہی لائن آتی ہے. یہ ہمارے لیے یہ پورے ایک پارے کے برابر ہے خطبہ غدیر. اور ہم تو ویسے اتنے مولائی ہیں، باقی مولا کیا سننا مولانا بھائی، ہمارے لیے نہیں کافی ہے، کافی ہے. لیکن اس سے تھا اس لیے، یہ جتنی بات تھی تھا اس لیے. لیکن بہت بہترین خطبہ ہے. خدا توفیق دے کے ہم اس کو پڑھیں. غدیر کے دنوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اتنی چیزیں پڑھتے ہیں، واٹس ایپ پڑھتے ہیں، فیس بک پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں، جو ضرورت نہیں ہے وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو پڑھیں گے وسیلے کا ہے. پڑھیں، اسلامی محترم میٹنگ کریں. جہاں شاید دنیا میں احساس نہیں ہوگا، ادھر بڑا سخت احساس ہوگا. میں نے اپنی زندگی کو کہاں گزار دیا، میرے زندگی کے لمحے کہاں چلے گئے. یوم حسرت ہے، کاش میں پلٹ آؤں. پلٹ کوئی نہیں آیا، نہ آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ اب مولا نے سب کو جمع کر کر، جس کو آواز آتی تھی اس کو آواز، جس کو نظر آتا تھا اس کو دکھایا کہ بھائی میں جس کا مولا اس کا. اب یہ جو دن تھا، یہ دن اس لیے نہیں ہے کہ بس آپ صرف 2 دن خوشیاں منائیں، مٹھائیاں کھائیں، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن اصل میں یہ جو دن تھا غدیر کا، یہ بشریت کو ایک ایسا نظام دینا تھا قیامت تک کے لیے. ایک نظام دینا تھا
ایک سسٹم دینا تھا. کیوں؟ کیونکہ رسالت تو ختم ہو گئی, رسول تو چلے جائیں گے. رسول پہلے کہہ گئے ہیں کہ میری اور آپ کی نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے, لیکن آپ نبی نہیں ہیں, وہ نبی تھے, آپ نبی نہیں, لیکن ایک سسٹم دیا. اب یہ سسٹم کس کے لیے تھا؟ انسانیت کے لیے تھا. اب ہمارا اس میں ہمارا قصور ہے زیادہ محترم. اگر آج دنیا اس سسٹم سے دور ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارا قصور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم غدیر میں آ کر سسٹم پہ بات نہیں کرتے, ہم امامت پہ بات نہیں کرتے, ہم ان پہ بات کرتے ہیں جو ان کو مانتے نہیں ہیں. میں بہت ادب سے طریقے سے آپ کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. ہمارے اشعار دیکھ لیں, ہماری بابا دیکھ لیں, کس کو ہوتی ہے کہ جنہوں نے نہیں مانا. تو بھائی جنہوں نے نہیں مانا وہ تو اپنا نقصان کر گئے. اور آپ کیوں دوسروں کو دور کر رہے ہیں جو آنا چاہ رہا ہے؟ آپ ولایت پہ بات کریں, آپ امامت پہ بات کریں, آپ نظام امامت پہ بات کریں, آپ ضرورت امامت پہ بات کریں, آپ دلائل امامت پہ بات کریں, آپ قرآن سے امامت لیں, آپ حدیثوں سے امامت لیں. آپ آج کے دور کے اندر کہ جہاں سوشلزم, کمیونزم, لبرلزم سب تباہ ہو گیا ہے, انسانیت کی بقا نہیں ہے. آپ کے سامنے پینڈیمک پھیلا ہوا ہے, انسان کو یہ ویکسین لگاؤ, وہ ویکسین لگاؤ, یہ ڈوزیں لگاؤ, وہ ڈوزیں لگاؤ, ایک نیا وائرنٹ, پتہ نہیں کتنے ویریئنٹ آتے رہیں گے. ابھی آپ کے پاس نجات کس کے پاس ہے؟ صرف امامت کے پاس ہے. یہ ہے غدیر. بھئی آج کے دور میں گورا آپ سے پوچھے گا کہ بھئی مجھے غدیر سے کیا ہے, آپ کو بڑا جشن منایا, آپ نے اتنا خرچہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, بولے گا what's this؟ انہوں بھئی یہ پروفٹ کے سکسیسر کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. کہتا سو واٹ, کیا ہے آپ کے پاس؟ تو this is the system of ولایا. سسٹم آف جو ولایا ہے وہ کیا ہے, ڈیفائن کرو. تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ڈیفائن کرنے کے لیے. آپ تو 2-4 شعر پڑھ رہے ہیں, واہ 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 کا, وہ بیچارہ آئے گا, وہ چلا جائے گا. تو کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آج غدیر کا موقع ہمیں انسانیت کو اللہ نے دیا. وہاں خدا نے اصل پیغام دیا اور قیامت تک کے لیے کہ ہر سال غدیر مناؤ, ہر سال غدیر مناؤ. کیوں مناؤ؟ تاکہ یہ عید اکبر ہے, یہ انسانیت کو بقا دے رہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. کیونکہ ظاہر ہے جو آج امام کے ساتھ ہوگا قیامت میں بھی وہ امام کے ساتھ ہوگا. تو اگر آج کوئی امام کے قریب نہیں آ رہا, دور ہو رہا ہے, تو قصور کس کا؟ ہمارا قصور ہے. ہمارا قصور ہے. آپ امام سے قریب کریں, نہ کہ دور کریں لوگوں کو. کیوں ہماری گفتگو نیگیٹو ہے؟ کیوں ہمارے اشعار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ آگے والا بولے یار میں تو جا ہی نہیں رہا جشن میں, یہ عزیزہ تھا, یہ بہت ہو گیا, کب تک کریں گے ہم لوگ اس کتنا ہم دوسرے کو. ہمارا پاس تو یہ ہے, میں نے ویبنار کیا انٹرنیشنل, پاپ بھی تھا, پنڈت بھی تھا, دوسرے مذہب فرقے کے علماء بھی تھے دوسرے ممالک کے, ٹھیک ہے, اور اس کا ٹاپک بھی یہ تھا کہ امام علی علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ہے وہ یونیورسل اپیل ہے, یعنی دنیا کے لیے ہے, کھینچتی ہے. وہ اس پہ گفتگو کی, سب نے گفتگو کی, سب کی. کیوں؟ کیونکہ کھینچتی ہے. یہ چوردار مسیح جو کہ جس نے وہ کتاب لکھی امام علی علیہ السلام پر کے وائس آف ہیومن جسٹس, اس نے کہا کہ میں نے پوری تاریخ کا مطالعہ کیا. عیسائی ہے, کرسچن ہے, کہتے ہیں میں نے پوری تاریخ کا مطالعہ کیا, مجھے بشریت میں, انسانیت میں اس شخص سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آیا. کوئی مسیح ہے, کرسچن ہے, حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے, لیکن کہتا ہے میں کیا کروں. حتیٰ وہ یہاں تک آیا کہ اگر میں بہت زیادہ کہوں تو مجھے میرا دین اجازت نہیں دیتا. مگر وہ کیا, اس کو ہم سے پیسے لینے تھے, لفافہ لینا تھا جو 12 کرتا تھا. نہیں, شخصیت ایسی ہے. وائے ہم لوگوں نے کیوں نہیں اس شخصیت کو دنیا کو دیا, کیوں نہیں دیا؟ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن کو جو ہے وہ 100 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست ہو جائے. اپنے دشمن کو 100,000 موقع دو. 100 کا فرض یہ کہ زیادہ ہے,
موقع دو کہ وہ تمہارا دوست ہو جائے، اور اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے یہ؟ آپ سوچیں اس کو، ہم نے سمجھا ہی نہیں مولا کو۔ مولا یعنی جو انسانیت کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے انسان اس کے سامنے بنا ہے، صرف اس کے اسٹرکچر سے واقف نہیں ہے، اس کے باطن سے واقف ہے، اور باطن بھی صرف اپنے دور کا نہیں، قیامت تک کا، قیامت تک کا انسان کتنا جھوٹا ہوگا، کتنا خود غرض ہوگا، کتنا کنجوس ہوگا، کتنا جو ہے وہ ایسا ہوگا، کتنا اچھا ہوگا، کتنا سب مولا جانتا ہے۔ آج بھی آپ نہج البلاغہ اٹھائیں کہ جو اٹھائیں بھائی اٹھائیں، کب تک یہ کہیں گے کہ قرآن کے بعد بڑی اچھی کتاب ہے، قرآن کے بعد بڑی اچھی کتاب ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جرداق مسیح نے، میں خود سے ملتا ہوا، جرداق مسیح نے اپنی زندگی میں 200 دفعہ نہج البلاغہ پڑھا۔ اب وہ مولائی ہے کہ میں مولائی ہوں؟ آپ کو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ آپ ناراض رہیں گے۔ سوچیں آپ، وہ خود کہتا ہے کہ میرا مسلمان دوست تھا، اس نے مجھے کتاب دے دی، میں نے ایسے رکھ دی، میں کہا ٹھیک ہے دوست کو دے دیا، میں نے لائبریری میں رکھ دی۔ میں ایسے ایک دن ایسے میں نے بولا، مجھے ایک لائن نظر آئی، دنیا پانی جو ہے وہ ہے کہ جس سے ہر چیز، میں نے ایسے رکھ دی۔ میں ایک کانفرنس میں گیا، وہ کہتا ہے اس کانفرنس کے اندر کہ دنیا کس عناصر سے وجود میں آئی، اس وقت میں ریسرچ پیش کی، جو صحیح ریسرچ تھی وہ یہ تھی کہ دنیا پانی سے وجود میں آئی۔ کہا مجھے ایک دم کلک کیا کہ یہ جملہ میں نے کہیں پڑھا ہے۔ پھر میں دوبارہ لائبریری میں گیا، جب میں نے نہج البلاغہ کھولا تو بس پھر میں پڑھتا گیا۔ یہ میں کوشش تو کروں، حرل مجھے پتا کہ آپ کو بھی کہیں نہیں جانا، میں نے بھی کہیں نہیں جانا، تو آئے آپ اپنی مرضی سے جتنی آپ کی کیپیسٹی ہوگی اتنی ولایت باہر آئے گی، یاد رکھیے۔ امام جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے جانے محترم ضرور ہے، کیونکہ جب تک آپ کو وہ شخصیت سمجھ میں نہیں آئے گی نا، تب تک آپ سمجھیں گے نہیں کہ وہاں سے آ کیا رہا ہے۔ اچھا، کیونکہ ہم ہمیشہ جب بھی مولا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم بس کچھ تاریخ کے حصوں میں رہ کر نکل جاتے ہیں جب ہم امام کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ امام جو ہے اس نظام کائنات میں، پورے کائنات کا جو نظام ہے، اب کائنات کیا ہے؟ یہ صرف دنیا تھوڑی ہے، دنیا تو ایک گلیکسی کا ایک پلانٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں ہیں، پھر یہ گلیکسی بھی موو کر رہی ہے 700 سمتھنگ مائلز پر آور کے حساب سے، پوری گلیکسی یعنی آپ سورج اور سب یہ موو کر رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے کتنی گلیکسیاں، پھر ملکی گلیکسی، پھر ابھی تو پتہ نہیں ٹیلیسکوپ کیا کیا نکالتے جا رہے ہیں، یہ سب مادہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ سب میٹر ہے یہ سب۔ اس میٹر ہی کو سمجھ لیں، اس پورے میٹر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کائنات ہے نا، یہ کائنات ہے، اس پورے کائنات کے نظام میں کہ جہاں سورج کے گرد سب گھوم رہے ہیں، اگر ذرا سی دیر بھی کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو سب تباہ ہو جائے گا، دنیا اپنے مقدار سے ہٹ جائے گا، اس طرف تو اتنی گرم ہوگی کہ پھٹ جائے گی، اس طرف وہ اتنی سرد ہو جائے گی جب جائے گی، یعنی پورے مقدار میں گھوم رہی ہے، پرفیکٹ گھوم رہی ہے۔ اس پورے نظام میں، کائنات کے نظام میں، امامت ایک ایسا چرخہ ہے کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے کائنات ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ حدیث کہ حجت الہی جب تک تمہارے درمیان میں ہے یہ قائم رہے گی، یہ ہٹ جائے قیامت آئے گی۔
اس کو سمجھے. ہم نہیں سمجھے ایمان, ہم خود نہیں سمجھے, ہم دوسروں کو کیا سمجھیں. پہلے خود تو سمجھے. محسوس کرنا ولایت کو, وجود سے محسوس کرنا. لوگوں نے محسوس کیا تبھی ولایت باہر آئی. علامہ تقی جعفری, جن کا مشہور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پہلے شاید پیش کر چکا ہوں, لیکن بہرحال کیونکہ مولا کا ذکر ہے تو ضروری ہے کہ شب جمعہ بھی ہے اور ان کی ارواح بھی ہماری طرف نگاہیں کر رہی ہوگی کہ یہاں بھی کوئی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں عالم ارواح میں. علامہ تقی جعفری اپنے زمانے کے بیسٹ فلاسفر تھے. اتنے بڑے فلاسفر تھے کہ اس زمانے کے اندر بھی ٹریول کرتے تھے دوسرے کنٹریز کے اندر, جرمنی, ادھر ادھر. برلن گئے تھے ایک کانفرنس پہ. کانفرنس کہتے کہ انسان کی قیمت کیا ہے, انسان کی ویلیو کیا ہے. اس پر سب نے آ کر اپنے اپنے مقالے پیش کیے, لٹریچر پیش کیا. ان کی باری آئی. انہوں نے جا کر کہا کہ انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے. انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مثلا انسان اگر پوری زندگی یہ ہمت کرتا ہے کہ میں نے 2 کمرے کا فلیٹ لینا ہے ساری زندگی, جیسے ہم لوگ بھاگتے رہتے ہیں, تو کہا اس کی قیمت یہی ہے. ایک آدمی اگر اپنی زندگی میں ساری زندگی ہوتا ہے میں نے گاڑی لینی ہے تو اس کی قیمت, جیسے آج کل ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی پوری ہمت اور ارادہ کیا ہوتا ہے, آئی فون لینا ہے. قیمت ہی یہی ہے بھائی, یہ قیمت ہے. اب یہ انہوں نے کہا, لوگوں نے بڑی گالیاں بجائیں, یہ واپس آ گئے. لوگوں نے تھوڑا یعنی آپ دیکھیں ڈیپ کہ جو ہمت اور ارادہ ہے وہی تمہاری قیمت ہے. اب ہم اپنے آپ کو خود اسکین کریں, میری قیمت کیا ہے. میں خود اسکین کروں نا, میری قیمت کیا ہے, اور پتہ چل جائے گا میری قیمت کیا ہے. میری قیمت رات کی تاریکی میں کوئی نہیں دیکھ رہا اور خدا نہ خواستہ میں یوٹیوب پر کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہوں, میری قیمت یہی ہے. یعنی آپ نے اپنی قیمت لگا لی. اور یہاں مولا کیا کہتا ہے, تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. کم سے کم جنت. اب جب یہ نیچے اترا, لوگوں نے اتنی تعریفیں کی, یہ واپس گئے, کہا کہ میرا کال نہیں ہے, یہ علی ابن ابی طالب کا کال ہے. یعنی اتنے سالوں پہلے امام انسان کی قیمت بتا کے چلے گئے. اب آپ لگاتے رہتے اپنی قیمتیں کیا ہے. اب ایسا شخص جو مولا کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نجف کے حوضے میں پڑھتا تھا, 27 رجب آیا, تو 27 رجب کی جشن رات ہوتی ہے, تو ہمارے مدرسے میں بھی جشن تھا. تو ہمارے پرنسپل نے کہا کہ آج خوشی ہے, کچھ نہ کچھ کرے. گرمی اور سب دن سے وہ کہتا ہے, رات کو پروگرام تھا. تو ہمارے مدرسے میں کام کرتا تھا جو چائے کھانا پینا سب, تو اس نے بولا چلے طالب علم میں تھوڑا مذاق ہو جائے. تو ایک تصویر لیا اخبار کی کٹنگ کو ضرورنے کی, اس پر اس زمانے کی کوئی گلوکارہ یا کوئی اداکارہ, ایسی شخصیت خاتون کے جو زمانے میں مشہور ہوتی ہوں گی, اس کی تصویر تھی. اور تصویر ظاہر کہتے خوبصورت تھی, اور کہا کہ مذاق ہے, مطلب جشن ہے, برا مت مانیے گا, مذاق ہے. تو یہ تصویر سب کو میں دکھاؤں گا, اور میرے سوال کا جواب صحیح دینا ہے. آپ نے مطلب آپ نے بننا نہیں ہے, بناوٹ نہیں کرنا, کہ یہ تصویر بہتر ہے یہ مل جائے یا پھر ایک زیارت امیر المومنین. اچھا, زیارت بھی زیارت بے معنی زیارت, یعنی ہماری طرح بھی گھر و دیوار چوک کے آ جائے. زیارت یعنی ملاقات. اب سب کو بھی اچھا, سب نے بولا کہ ایسی ہے, سب نے بولا نہیں تصویر بڑی اچھی ہے. ویسے بھی ہم لوگ بھی نہیں کہتے نا کہ مولا سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی, مولا تو قبر میں آئیں گے, ملاقات تو ہو ہی جانی ہے, چلو دنیا میں کر لو جو کرنا ہے. یہ ہمارا ہم لوگ بھی تو عموماً اسی بات پہ ہے نا کچھ زیادہ. لیکن جب کہتے ہیں علامہ تقی جعفری کے ہاتھ میں آئی نا, تو کہتے ہیں کہ تصویر ان کو صحیح نظر ہی نہیں آئی, دھندلی ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ
کہ میں اپنی پوری زندگی اور پوری ہستی قربان کر دوں گا ایک زیارت امیر المومنین۔ اب سب نے کہا کہ بھائی بہت بن رہے، جیسے ہمارے بعض اگر کوئی 4 دوست بیٹھے ہو تو ایک بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، یہ اٹھ کے چلے گئے اپنے کمرے میں، حجرے میں، یہ گئے اور دیوار سے بیٹھ گئے ٹیک لگا کر۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کمرے میں نا نور داخل ہوا، نور مجسم ہونا شروع ہوا اور وہ جلوہ نظر آ گیا، بس وہ جو نظر آیا۔ تو پھر علامہ جب باہر نکلے تو ایک عجیب کیفیت تھی ان کی، تو ان کے استاد بھی ان کے استاد تھے، سمجھ گئے اور کہا کہ دیکھو اس شخص کو کہ ایسا مذاق آئندہ نہیں کرنا، ہم سب کا امتحان تھا اور یہ تقی جعفری کامیاب ہو گیا۔ اب یہ وجود سے ہے نا کہ انسان محسوس کرے اس ولایت کو، یعنی میں اپنی زندگیوں میں خود دیکھوں، خود متوجہ ہوں کہ میں نے کب اپنے مولا سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کیا ہے، کب میں نے اپنے مولا سے گفتگو کی ہے، کب میں نے اپنے مولا سے بات کی ہے کہ مولا کائنات کے مولا ہیں آپ، مشکل کشا ہیں آپ، میری مشکل حل کیجیے مولا۔ تو یہاں کیسے ہوگا؟ کیونکہ جب تک میں سمجھوں گا نہیں امام کو، غدیر بقا ہے، آپ یقین کریں غدیر ہماری نہیں ہے کہ ہم کسی کی غدیر انسانیت کے لیے، اس غدیر کو بلایا تو کربلا واقع ہوئی ہے، اگر غدیر کو بلایا نہ جاتا تو کربلا واقعہ نہیں ہونی تھی۔ اور اسی غدیر کو ہم نے سب تک پہنچانا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جہاں ولایت کا اقرار کرایا گیا وہ پہلی ولایت تھی، اسی ولایت کا آخری چراغ اسی کعبہ پہ آنے والا ہے، اسی کعبہ پہ آئے گا، اسی جگہ پر آئے گا اور اسی نظام کو دنیا کو دے گا۔ امام زمانہ یعنی اسی کا تسلسل ہے۔ تو ٹھیک ہے اگر بہت سارے لوگ امام علی کے خود تاریخ ہے، کوئی کہتا ہے چوتھے درجے کا، مسئلہ نہیں ہے، مانتا تو ہے، ماننا ضروری ہے۔ ایمان کے بھی درجے ہیں، حضرت سلمان کا بھی درجہ تھا، حضرت بوذر کا بھی درجہ تھا۔ آپ ایکسپٹ کریں دوسرے کو، ریجیکٹ نہیں کریں، اپنے جو آپ کو اچھا لگتا ہے بے شک حق ہے، لیکن آپ اس کے ذریعے سے دوسرے کو نہ ناپیں، تولے نہیں۔ آپ اس کو روم تو دیں آنے کے لیے، آپ اس کو جگہ تو دیں آنے کے لیے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جو میرے جیسا نہیں کرتا بس بھائی چلو۔ اب چاہے ہمارے اپنے اندر مسائل ہیں، دیکھیں آپ اپنے اندر، ہمارے اندر کتنے مسائل ہیں؟ کیوں مسائل ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے عقیدے کو، اصل عقیدے کی بات نہیں کر رہا، برا مت مان جائیں آپ لوگ، ہم نے اپنے عقیدوں کو، ہم سب کا الگ عقیدہ ہے۔ اصل عقیدہ جو ہے وہ تو وہی ہے نا کہ بھائی یہ ولایت ہے، یہ امامت ہے، اس کو مانیے، سب مانے، لیکن ہم نے اپنے عقیدوں کو اپنے لیے قید خانہ بنا لیا۔ جو اس کو نہیں مانے گا گھر کے اندر لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم گھر میں لڑتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا لوگ گھروں میں لڑ رہے ہیں، اللہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ ولایت جوڑنے آئی تھی، توڑنے نہیں، وہ ایسے نہیں مانتے، نہیں وہ ایسے نہیں مانتے، بھائی ایسے نہیں مانتے، ایسے نہیں مانتے، انسان ہے، امام کو تو مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، مگر اگر اس طرح ہوتا تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا رسول خدا لوگوں کو قبول کرتے؟ رسول خدا نے تو فتح مکہ میں معاف کر دیا لوگوں کو کہ کیا 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 انہوں نے، تو خود رحمت للعالمین ہے، ایمان کی اس رحمت کا مظہر ہے۔ آپ صرف ریپلشن کر رہے ہیں، آپ اٹریکشن تو دیں لوگوں کو، آپ بیان دیں لوگوں کو۔ دیکھیں اس وقت
پوری دنیا پریشان ہے زن محترم، پوری دنیا پریشان ہے، اکانومی ڈسٹرب ہے، انسان کی صحت ڈسٹرب ہے، سب کچھ پریشان آپ کے سامنے. کون بچائے گا انسان کو؟ کون منجی عالم ہے؟ کون نجات دہندہ ہے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، وہی یوسف زہرا ہے، وہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. آپ اس کو سمجھائیں زیادہ محترم، خود بھی سمجھیں. اور یہ محرم آ رہا ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری کے ساتھ ایک ذمہ دار عزادار بنے. ایک تو سب سے پہلے کہ بہرحال یہ بیماری وبا ہے، اس کا خیال رکھیں، اپنا بھی رکھیں، دوسروں کو بھی کریں. بہرحال جو بھی ڈاکٹر اسپیشلسٹ، جو بھی گورنمنٹ آپ کو احتیاط کہتی ہے اس پہ عمل کریں، ضروری ہے زن محترم. تو ہمارا حالات آپ کے سامنے ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس محرم کے اندر آپ نے کانٹینٹ سننا ہے یا شیئر کرنا ہے. میں نے ایک بات کہہ دی، اب آپ 100,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شیئر آپ لوگ کرتے ہیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز شیئر نہیں کرنی جو اختلاف کا باعث بنے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں مولانا صاحب میں تو فارورڈ کر رہا تھا بتانے کے لیے، نہ بتائیں کسی کو بھائی. اگر آپ کو پتہ چل رہی ہے روک دیں، آپ آگے نہ بڑھنے دیں. ہم تو کہتے ہیں نہیں اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. کیوں کہہ دیا؟ کہہ دیا تو کہہ دیا، چھوڑ دیں آپ اس کو. آپ پھیلا رہے ہیں اور آپ کو کیا پتا یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بنائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا مشینری ڈیزائن کی جاتی ہے محرم کے لیے. باقاعدہ کلپ بنا کر آپ کا ان کے خلاف، ان کا آپ کے خلاف ایک ہی کمپنی بناتی ہے. ایک ہی کمپنی ہے، یاد رکھیے گا، ایک ہی کمپنی ہے، شکلیں بدل کے ایک ہی کمپنی ہے. آپ ایک کمپنی کے ہو جائیں اور وہ ہے ولایت. آپ ایک کمپنی کے ہو جائیں، یہ ولایت خود سب کو توڑ دیتی ہے. آپ صرف اس محرم میں اہل بیت کے فضائل بیان کروائیں، مقصد امام حسین بیان کریں، مصائب بیان کریں، گریہ کریں، ماتم کریں. بس جو اختلافی بات ہو، چاہے آپ کے اپنے اندر ہو، کسی ذاکر نے کہہ دیا، کسی مولانا نے کہہ دیا، کسی نوح خان نے کہہ دیا، بولے کہا اس کا اپنا فیل ہوگا. فی الحال محرم میں سوائے امام حسین کی ہم کوئی بات شیئر نہیں کریں گے، کوئی بات شیئر نہیں کریں گے. کیوں؟ یہاں جوانوں کے لاشیں پڑے ہیں کربلا میں، ہم بیٹھے ہوئے آپس میں اختلاف کریں گے. یعنی خود سوچیں کہ دشمن محرم آتا ہے اور شروع کر دیتا ہے پروپیگنڈے، اور ہم خود فارورڈ ہر کسی کے ہاتھ میں آ گئے کھلونا. اب ٹچ اور فارورڈ شیئرنگ چل رہی ہے. یوٹیوب کے چینل بن گئے، لوگوں کو پیسے بھی کمانے ہیں. بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے آپ، لیکن آپ اچھی بات کر کے بھی پیسے کما سکتے. آپ ضروری ہے اختلافی بات کر کے پیسے کمائیں. یہ کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے جانے محترم. آئیے اب غدیر سے باہر مباہلہ کی طرف، مباہلہ کی طرف ظاہر ہے آپ نے وہ بھی سننا ہے. اب دیکھیں، آپ اونچا سب سے کیا دیکھ سکتے ہیں؟ آسمان. کتنا اونچا ہے نہیں پتا. اسپیس شپ بھیج دے، جاتی رہے گی. پہلا آسمان بھی پورا نہیں ہونے والا. کتنا اونچا ہے؟ بہت اونچا ہے. عید مباہلہ میں بھی یہی ہوا. بسم اللہ. سب سے پہلے میں اجمیر نصرت کے پاس ہمارے صدر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری طرف سے بھی آ کے علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے بڑا وقت نکال کے ہمیں یہاں پہ ٹائم دیا ہے. ان کا اور پوری قوم کا میں شکر ادا کرتا کہ انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی اور اسپیشل ٹائم دیا ہے اس پروشن کے لیے. میں پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک نمبر 2 بات یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی تندرستی اور صحت اور ان کی زبان میں عظیم تاثیر پیدا کرے. مولا پہ ہمارا سایہ ان پہ کیا ہوتا ہے. میں اب 3-4 نعرے
آپ نے نعرے مارنے ہیں، آپ کی بات خانہ کعبہ تک اور آگے تک پکانی چاہیے. ہاں، اور بڑی زور سے نعرے لگانے سے باہر اور پیچھے اندر کے جتنے بھی لوگ ہیں سب نعرے لگائیں گے ان کے استقبال کے لیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے سے میں رشک کرتا ہوں پوری قوم کی طرف کہ انشاءاللہ اگلے سال بھی وہ یہاں پہ پڑے گا 26 مارچ. انشاءاللہ اسی سال اگلے سال اسی جگہ پہ لابا صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے ان سے بتا دیا تھا، تھوڑا سا کہہ دیا تھا کام میں، اور اعلان ہے بھرپور طریقے سے آپ کر رہا ہوں. آپ سب اپنے دلوں پہ لکھ لیں کہ اگلے سال پھر ہم نے لابا صاحب کو کسی جگہ پہ سننا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور تندرستی سال پوری قوم کو دے اور خیر و خیریت سے محرم آئے اور خیر و خیریت سے محرم گزر جائے. صلوات بھیجے محمد و ٹیکنیک میں سے بڑی اچھی ہے، یہاں بندہ تو کوئی بھی نہیں سکتا. بہرحال یہ محبت ہے، اور یہ محبت صرف اس لیے ہے کیونکہ یہ اس ولایت کی وجہ سے محبت ہے، ورنہ انسان کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جتنے لوگوں کو بھی ہم سنتے اور مانتے ہیں وہ اسی ولایت کی وجہ سے مانتے ہیں. جن کے دلوں میں یہ ولایت تھی، اور جتنی ولایت تھی جتنی بڑھتی گئی وہی تاریخ میں نظر آتے رہے. جب یہ نظر آ رہے ہوں تو اور جو نظر نہیں آ رہے ہیں خامخواہ کیوں آپ ان کو نظر لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہی ذکر کیجیے، صبح شام کیجیے. کیوں؟ کیونکہ امہات المومنین خود اپنے بابا خلیفہ اول کے آخری وقت میں ان کے پاس تھے. مولا کائنات آئے، اب وہ خود فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بابا ایک نگاہ بالکل دیکھ رہے ہیں، پلک نہیں جھپک رہے ہیں. جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام چلے گئے تو میں نے کہا بابا آپ کیوں اتنا غور سے دیکھ رہے تھے؟ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے. عزیزان محترم، اب ہم کیا کریں؟ ہم تو ہیں نہیں وہاں. بھئی ہم ہوتے تو ہم بھی یہ عبادت کرتے. تو کہا رسول خدا نے ایک اور حدیث بھی کہی ہے، کیا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرو وہ بھی عبادت ہے. تو ہم تو ہر وقت عبادت میں ہیں، تو عبادت کو نہ خراب کریں قبلہ. عبادت کو عبادت رہے، عبادت میں سلام نہ پھیرے درمیان میں خامخواہ. ہر وقت عبادت میں رہے، بس علی کرتے رہے. دنیا سے بھی نکل جائیں گے اور آخرت سے بھی نکل جائیں گے. مولا یقیناً وارث ہے، لیکن اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے، کیونکہ مولا قبول کرے. غیر میں اگر دعویٰ کروں کہ میں فلانے کا آپ کا ماننے والا ہوں تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ کیا ہے تمہارے اندر،
کیا پیش کرو گے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے جانا ہے کہ ہم کچھ پیش کریں. یہ دینا جو کامیاب ہوئے آپ کے سامنے کربلا، جو کامیاب ہوئے کون تھے؟ یہ لینے نہیں آئے تھے، یہ دینے آئے تھے. تو دے، اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امامت کو، ولایت کے نظام کو، سسٹم کو دے کچھ. اب مباہلہ کے اندر کہ میں اگر انسان بہت اونچا دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ آسمان ہی نظر آتا ہے. اس سے اونچا انسان کو کچھ نظر، کتنا اونچا ہے یہ نہیں پتا، وہ اونچا ہے، اوپر ہی اوپر ہے، اوپر ہی اوپر ہے، کتنا ہے نہیں پتا. اسی طرح روزے مباہلہ کہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ عیسائی آئے رسول خدا کی خدمت میں آئے اور رسول خدا سے گفتگو کرنے لگے کہ آپ کہتے ہیں آپ کا دین یہ ہے. یہ مباحثہ ان کا چلتا رہا. رسول خدا نے قرآن کی آیات ان کی خدمت میں پیش کی، ان کو لڑائیں دی، لیکن وہ نہیں مانے چیزوں پہ. آخر میں آ کر بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ کریں گے، یعنی ایک دوسرے پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ ایسی بات کہیں گے ایک دوسرے پہ تاکہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہو. تیار ہو گئے. اب قرآن کی آیت بھی ہے کہ کہہ دو ان سے کہ کیا کہ اپنے بیٹوں کو لے آئے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ. ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ. اب میں ہر کوشش میری ہے کہ میں کہیں آپ کو پہنچا دوں اگر خود اہل لطف کرے. ان میں سے جو تھے تو یہ بھی ظاہر ہے سمجھدار تو تھے، دیندار تو اپنے حساب سے تھے. بہرحال انحراف ہو گیا دین کے اندر غلط بات، دیندار تو تھے. کہنے لگے کہ اگر رسول کل اپنے گھر والوں کو لے کر آئے تو سمجھ لینا یہ رسول سچا ہے، کیونکہ اپنے گھر والوں کو کوئی قربان سچوں کے علاوہ نہیں کرتا. یہ لے آئے. پھر انہوں نے دیکھا کیا اللہ کائنات نے دیکھا حق کو. کیا ہے حق؟ ان کو ثابت نہیں کرنا تھا، ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ دین کی حقانیت کو ثابت کرنے آئے تھے. بہت باریک ہے معاملہ، بڑا باریک ہے. یہ نہیں بتانا تھا کہ ہم کون ہیں، نہیں، ہم تو جو ہیں وہ ہیں. یہ جو دین ہے نا، یہ دین سچا دین ہے. پورا اسلام ان چند قدموں کے فاصلے میں تھا. کون آئے گا؟ کائنات انتظار کر رہی تھی کہ وہ نور جو خلقت انسانیت سے پہلے آپس میں جڑے ہوئے گھوم رہے تھے، آج روئے زمین پر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں. کائنات دیکھ رہی ہے، ملائکہ، سورج، ستارے، ہوائیں، سمندر، پانی، عالم اور موجودات دیکھ رہے ہیں. یہ کون آئے گا آج کائنات میں؟ اس زمین پہ کیا دیکھا؟ رسول کو دیکھا. ایک ہاتھ میں شبیر کو دیکھا، ایک ہاتھ میں شبر کو دیکھا. اس پاک بی بی، اس ہستی کو کہ جو انسانیت کو بقا کے لیے ایک حجاب کے لبادے میں نور الہی ہے، جو خلقت کائنات کا مقصد ہے، وہ رسول کے پیچھے پیچھے، اور اس کے پیچھے وہ سائیگان جو بشریت کی بقا کے لیے جسے پروردگار نے خلق کیا. اب یہ پورے نور. اب دیکھا کیا؟ دیکھنے والوں مسلمان نہیں تھے، چلے کاٹ کے نہیں آئے تھے، 40 دن غیبت میں نہیں رہے تھے کوئی اور دین کے. جیسے بھی تھے انہوں نے
کوئی ایسا جلوہ دیکھا، ایک ایسا جلوہ سب نہیں دیکھ سکتے، ظاہر سب تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، صرف ایک جلوہ ایسا ان کو دکھایا گیا کہ انہوں نے قیامت تک دیکھ لیا کہ اگر ان کے مقابلے میں کھڑے رہے تو قیامت تک نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ انہوں نے دیکھا، آپ غور کریں، انہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے مباہلہ کیا تو قیامت تک یہ دین نہیں رہے گا۔ یعنی ایک ایسا جلوہ ان کو دکھایا کہ ان کو قیامت تک دکھا دیا، یعنی ایک جلوہ ان کو دکھایا جو دوسرے دین کے تھے، قیامت تک نظر آ گیا انہیں، اور جو ان کے قریب رہے، جو ہر وقت جلوے دیکھتے رہے، یہی لانا تھا آپ کو۔ ایک جلوہ، دین بھی دوسرا تھا، آئے بھی نیت سے ماننے نہیں آئے تھے، ماننے بھی نہیں آئے تھے، مباہلہ کرنے آئے تھے، ایک جلوہ، اور جو صبح شام جلوے دیکھتے رہے، سلمانوں ملنا ہے، انہوں نے کیا کیا دیکھا ہوگا، موزر کمبر نے کیا کیا دیکھا ہوگا، مقداد نے کیا دیکھا ہوگا۔ عزیزان، یہی تو ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، یوم یزن عن النعیم، اس دن تم سے نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ کہا یبنا رسول اللہ، چھڑے امام کی خدمت میں بیٹھا رہا ہے، کہتا یبنا رسول اللہ، یہ اس دن کس نعمت کا سوال ہوگا مولا؟ کہا کون سی نعمت؟ تو تمہارے نزدیک کیا نعمت ہے؟ کہا یہ کھانا پینا یہ نعمت ہے۔ کہا میں تمہیں کھانے پہ بلاؤں تو پھر بعد میں تم سے سوال پوچھوں تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا نہیں مولا۔ کہا تو پھر کیسے خدا کی بارگاہ میں تم اس بات کو اچھا سمجھ رہے ہو کہ وہ تم سے ان کا سوال کرے گا؟ کہا پھر یا ابن رسول اللہ پھر کون سی نعمت ہے؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہے، یہ ہمارا سوال کیا جائے گا۔ تو یہی تو بات ہے کہ جنہوں نے کربلا میں جلوہ دیکھا انہوں نے تیر کھا لیے، گردنیں کٹوا لی، اپنے بدنوں کو ٹکڑے کروا لیا۔ ماں ترکتوں کا یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، کیوں؟ کیونکہ جلوے دیکھ رہے تھے۔ ایسے عزیزان محترم، جلوے ہم کب دیکھیں گے یہ جلوے؟ قاسم سلیمانی شہید کہ جب شہید ہوا جنوری میں پچھلے سال، تو جو آخری جگہ جس کمرے میں تھا اس نے کاغذ پہ لکھا تھا اور نہیں چھوڑ گیا تھا، اور بعد میں شہید ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کیا لکھا تھا، اس نے یہی لکھا تھا کہ پروردگار مجھے بھی وہ جلوہ دکھا جو تو نے موسیٰ کو جلوہ دکھایا۔ یعنی جلوہ ولایت ہے۔ محترم سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کو، یہ ولایت کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، آنے دیں لوگوں کو،
ورنہ قیامت میں کیا کہیں گے؟ سامنے والا ہوگا، محلے والا، پڑوسی ہوگا، بولے گا کہ تم نے کیوں نہیں مانا؟ کہا یہ میرا پڑوسی تھا، یہ اس نے اپنا ماحول ایسا بنا لیا تھا، میں اس کی مسجد میں آتا ہی نہیں تھا، میں اس کی مجلس میں نہیں آتا تھا. کیا کہیں گے آپ؟ کس کو کہیں گے؟ وہاں امام حسین علیہ السلام صلی علیہ محمد وہاں امام آخری وقت تک ہدایت کرتے رہے. شاید کوئی آ جائے اس جانے وقت. یہ ہے وہ جلوے خدا نے ہستیوں کو بنایا. ظاہر ہے ہم پوری کوشش کر سکتے ہیں، جتنا ہمیں بتایا گیا ہم اتنا بیان کر سکتے ہیں. شاید وہ بھی ہم قاصر ہے اس بات کو بیان کرنے کی. خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ حدیث ہے کہ کہا اے علی، خدا کو میرے اور آپ کے علاوہ کوئی پہچان نہیں سکتا، مجھے اللہ اور آپ کے سوا کوئی پہچان، اور آپ کو میرے اور خدا کے سوا کوئی پہچان. یعنی ہستی ہے ایسی ظالم ہو. اب یہ ولایت تب فائدے مند ہے کہ جب مجھے کوئی دیکھے میری زندگی میں کام کر رہا ہوں، نوکری پہ ہوں، بزنس پہ ہوں، دکان پہ ہوں، سڑک میں ہوں، گلی میں ہوں، گھر میں ہوں، ماں باپ کے ساتھ ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، زوجہ کے ساتھ ہوں، تو نظر آئے ہاں یہ چال چلن سے مولا کا ماننے والا لگتا ہے. اب یہ نہ ہو کہ ہم جشن میں تو واہ بھائی واہ کیا بات ہے، نعرے والے ہو، گھر گئے زوجہ کے ساتھ کیسے، وہاں جا کے ہم وہاں بھی تو مولا کے ماننے والے بنے نا، کہ مولا گھر میں بیوی کی کاموں پہ ہاتھ بھی بٹاتے تھے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ تو کوئی بتاتا کہ نہیں ہمیں ممبر سے مولا، ہمیں تو بولا مولا سر پہ ہاتھ لے کے بس. ایک گھر تھا، بچے تھے، زندگی دیکھیے ایسی ہے. مولا رات کی تاریکی میں کیسے تھے؟ پورا سامان لیا، غریبوں اور فقیروں منہ میں دماغے تک ڈالتے تھے. کائنات کا نہیں، یہ تو کوالٹی تھی. ایسی حکومت پھر نہیں آئی جہاں پہ ایسا حاکم ہو کہ جو کیا کیا کھلا رہا ہے. یتیموں کے گھر کے پاس سے گزرے، دیکھا پریشان ہے، بھوکے ہیں، غمگین ہے، مقدار کے ساتھ ہے، کہا چلو آٹا لیا، میں اٹھاتا ہوں، مولا کا نہیں میں خود اٹھاؤں گا. گئے، روٹیاں بنائی، کھلائی، پھر بچوں کے ساتھ وقت گزارا. جب باہر نکلے تو مولانا مقدار کہتے مولا مجھے یہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ نے مجھے کھانے نہیں دیا، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ آپ خود اس کام کو انجام، لیکن آپ نے بچوں کے ساتھ وقت گزارا. کہا کہ جب میں ان کے گھر گیا تو وہ بھوکے بھی تھے اور غمگین بھی تھے، تو میں نے کھانا کھلا کے ان کا پیٹ تو بھر دیا، لیکن ان کے غم کو ختم کرنے کے لیے مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا تھا. ہم نے اپنی زندگی میں کتنے یتیموں کو سروں پہ ہاتھ رکھا ہے. خاندان میں بھی یتیم ہو سکتے ہیں، محلے میں بھی یتیم ہو سکتے ہیں، اور بھی لوگ معاشرے میں یتیم ہیں. کبھی کسی یتیم ہاؤس اورفن ہاؤس میں چلے گئے، کبھی سال میں ایک دن چلے جائے، ندیر بھی چلے گئے، ندیر پہ جا کر خود تو کھانا اداری زندگی کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کھلائیں جن کو مولا کا پتہ نہیں ہے، اور پوچھے بھائی کیوں کھانا لے کر آئے؟ کہا کہ آج ہماری خوشی کرتے ہیں اور اچھا کھانا لے کر آئے. تو بولے گا اللہ کرے ان کے یہاں روز خوشیاں ہوں. ایسا کریں کہ معاشرہ اچھا ہو. ایسا کریں گے تو وہ آئے گا نا کہ جو انتظار کر رہا ہے وہ تبھی آئے گا. جب میں اور آپ اپنے پیٹ میں لگے ہوئے ایک دوسرے کے بہن بھائیوں میں دشمن ہیں، محلے میں دشمن ہے، ایک دوسرے میں فرقہ واریت میں لگے ہوئے ہیں، آپس میں مومنین بھی آپس میں اختلاف میں لگا ہوا ہے، پھر مسلمان بھی اختلاف میں لگا ہوا ہے، تو امام کس کے پاس آئے گا؟ مجھے آپ بتائیں. ابھی تو دیکھیں نا ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، چھوٹے سے طالب علم ہے، ٹھیک ہے،
مثال کے طور پر کہیں بیٹھے ہو اور آپ آپس میں لگے ہوئے ہو یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، آپ بولے مولانا بیٹھے چلے مولانا کہیں آپس میں لگے ہیں، تو آپ خود سوچیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے باوجود دیکھیں کہ پھر امام کہاں آئے ان اختلافات کو دیکھ کر. جب امام آئیں گے آپ مجھے بھی یہی بولیں گے لیکن یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ہماری مسجد صحیح ہے، ہماری کیا انجمن اچھی ہے، ہمارا ٹرسٹ اچھا ہے، فلانا ٹرسٹ اچھا نہیں ہے. اگر آپ یہی کریں گے تو امام بولیں گے میں کہاں آؤں، کس کے پاس آؤں؟ پھر آپ کیا کہیں گے؟ اگر اس مسجد میں امام آئے، جیسے میں کوئٹہ گیا تھا تو میں نے وہاں بولا، وہاں پر ہوتا ہے علمدار بولے، اس کو بولے کتنے امام باہر گئے، اچھا وہ آپس میں اتنے اچھے ہیں کہ ایک پہ تو دوسرا آنے نہیں آتا، اسی پہ آؤ اسی پہ آؤ. تو مطلب اگر یہاں امام آ گئے ایک مسجد میں ایک امام بارگاہ میں تو باقی لوگ کیا نہیں آئیں گے کیا؟ یہ پریکٹس کب کریں گے ہم؟ اسی زندگی میں کریں گے. ٹھیک ہے ہر کسی کے علم ہر کسی کا شاید ترجیح برابر کسی کی بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ بہت بہترین عالم ہیں، ہم ایک چھوٹے عالم میں جا رہے ہیں، ہم کسی کو مقایسہ نہیں کر سکتے اپنا، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی صرف صحیح بات کرتا ہے، عدالت کی بات کرتا ہے، فضائل کی بات کرتا ہے اور ایک اچھی بات کرتا ہے تو سب کو ایکسپٹ کرے، سب کو قبول کرے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرے، نہ تنقید کرے. ہم تنقید زیادہ کرتے ہیں، اصلاح کم کرتے ہیں. اصلاح کرے، بھائی سمجھے اس کو. جس دن آپ نے اس کو بھائی سمجھا نا اس دن آپ اس کی اصلاح کریں گے. جس دن آپ نے بولا نہیں یہ تو ہے ہی غلط، اس پہ کبھی بھی صحیح محترم. ہمیں دوسرے ادیان کو لے کر آنا ہے، نہ کہ آپس میں یہ ہم ایک دوسرے کو لانا ہے. ہمیں تو ہندوؤں کو بھی لانا ہے، ہمیں تو کرسچنس کو بھی لانا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آنے والا ہے وہ سب کا امام ہے. تو ہمیں اسی طرف جانا ہے. میں وقت کافی ہو گیا، میں آپ کو زیادہ دوں گا. شب جمعہ شب مشورت ہے اور ویسے بھی اب ہم ایام اعضاء میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. اب آج استقبال محرم کی مجلسیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. شب جمعہ ہے بس عالم برزخ کو، کیونکہ بہر المرحومین ہماری طرف نکاح کرتے ہیں شب جمعہ. اس عالم کے اندر ان کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے سوائے اگر ہم کچھ نہ بھیجیں. وہ بھی اگر کوئی اچھی اولاد ہے تو چلا جاتا ہے، ورنہ روح آتی ہے اور خالی ہاتھ چلی جاتی ہے. اللہ نے ہر والدین کی ارواح کو اجازت دی ہوتی ہے. وہ جب آگے دیکھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے بولتے ہیں تمہیں کیا ملا تمہیں کیا ملا، تو کچھ ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور اولاد اپنی زندگی میں مصروف ہوتی ہے اور ان کو کچھ نہیں دیتی. آج آپ اپنی والدین کے لیے کریں گے، کل کوئی آپ کے لیے بھی کرے گا. عالم برزخ آسان نہیں ہے اس کو یاد رکھیے. دنیا میں اگر آپ 360 کیمرے لگائیں نا تو آپ کو ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ آپ کو نظر آئے گا. بہت آہستہ 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 ہر چیز نظر. عالم برزخ ہماری زندگی کو ایسے دکھائے گا. تم وہاں سے آئے چلتے ہوئے مجھے دکھائے گا، تمہارے چلتے ہوئے تمہارا جوتا کسی اور کے جوتوں پہ رکھا تم نے، اس کا جواب دو. تم نے کیسے رکھا جوتا؟ تم آئے، تمہارے چلتے ہوئے تمہارے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کسی کو گھٹنا مار دیا، کیوں تم نے ان کی تربیت نہیں کی تھی؟ اس کا جواب دو. وہاں سے یہاں تک بیٹھنے کے لیے نہ جانے کتنی دیر مجھے کھڑا رہنا پڑے گا، صرف اس بات کے لیے. اتنا فوکس ہے برزخ کے اندر. کون سی بات کب کہی، کیوں کہی، کس سے کہی، آنکھ اٹھی کیوں اٹھی، کیسے اٹھی. ایک ایک لمحہ مائنر سیکنڈ ملی سیکنڈ میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. برتر آسان نہیں ہے تیار. اور آج کل پینڈیمک آپ کے سامنے، آج کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے فلانا فوت ہو گیا، فلانا فوت ہو گیا، فلانا پتہ بھی نہیں. آج کل آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، جوان آدمی چلا گیا. تو ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پریشان نہ ہوگا. نہیں اس لیے کہ آپ کے چہرے ایک دم اتر جائیں، ایک دم آپ بولے یار جیسن کا ہے تو مولانا نے درد دیا. حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی. مولا کائنات بھی اپنی دعاؤں کے اندر مناجات میں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ
کہ پروردگار میں اس دن کی امان چاہتا ہوں، تیری امان اس دن. کیوں؟ جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا. بس سالم قلب لے کر. اب اس دل میں کیا ہے؟ دنیا، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، نیٹ فلکس، یہ ہے نا آج کل دل میں یہ چل رہا ہے. اور ٹیلیویژن صبح شام یہی ہے، ہر آدمی رسول میں ایسی چل رہا ہے. خالی آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے تھے کہ دل صرف خدا کا ہے، اسے کسی کو کرائے پہ مت دے دینا. کسی کو آیت اللہ قاضی جب نجف آئے، ایسے مولائے، ایسے نجف آئے، باپ سے اجازت نہیں دی تھی، زیارت پہ آئے تھے. پہلی دفعہ زیارت پہ آئے تھے، لیکن دل نجف کی طرف تھا، اور شروع سے وجود اتنا تھا کہ بس مجھے نجف جانا ہے مولا کے پاس. کاروان جا رہا تھا، بڑے بڑے کاروباری تبریز کے رہنے والے تھے، تبریز کے بڑے بڑے کاروباری تھے، ان کا کاروان کا کام منگانا چاہیے میرے ساتھ. کہا بھیج دیتے جائے. ان کی زوجہ لکھتی ہے کتاب کے اندر، ہمارا 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوتے جو یہ چلے گئے. ان کی زوجہ نے بیان کیا وہ کتاب کے اندر ہے کہ جب یہ کوفہ کربلا میں رہے گئے 40 دن، کربلا میں پھر نظر کہا میں نے روز دیکھا کہ چہرے پر اضطراب بڑھتا جا رہا ہے. تو میں نے ایک دن کہا کہ آپ کی تو تمنا یہی تھی کہ میں نجف جاؤں مولا کے پاس، اب تو جانے کے دن قریب آ رہے ہیں، آپ کو تو سکون ملنا چاہیے. چغلا کہا کہ عاشق جب اپنے معشوق کو حاصل کرنے کے مقام پہ پہنچتا ہے، خوف یہ ہے کہ کہیں جو حاصل ہو وہ تڑپ ختم نہ ہو جائے. تو تڑپ یہی ہے نا کہ مجھے مل جائے ایک چیز. آپ کی ایک جو بہت تمنا ہوتی ہے کہ زندگی میں مجھے مل جائے، خاص کر کے وہ انسان جس سے عشق کرتا ہو. اب جب تک نہیں ملتا انسان تڑپتا رہتا ہے، اس عشق میں مبتلا رہتا ہے. انسان عشق مجازی میں بھی گرفتار ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ دعائیں منتیں مان لیتا ہے، دعائیں کرتا ہے، بڑی تہجد کی نمازیں پڑھنے لگتا ہے کہ اللہ کرے یہی ہو جائے، اللہ کرے اسی سے ہو جائے. اور ہو گیا پھر کیا ہو گیا؟ پھر نماز بھی گئی، واجب بھی گئی. کیوں؟ مل گیا مولانا. تو وہاں کیسا عشق ہے کہ ملنے پر کہیں یہ تڑپ ختم نہ ہو جائے. اور یہ ہوا کہ جب آئے وادی السلام میں کھڑے ہوئے، وہیں سے آئے تھے، انٹر ہوئے نا، وہیں کھڑے ہوئے، وہیں سے امام کو سلام پیش کیا. اور اس وقت تک ظاہر ہے امام نے وہ عالم کھولا نہیں تھا کہ جواب کی آواز آ جاتی. عالم بعد میں کھولا ہے امام نے، مگر وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے یہی کہا، آنسو گر رہے ہیں. کہا مولا جب کوئی آتا ہے تو 3 دن تک تو مہمان رکھا جاتا ہے، اسے 3 دن تک تو مہمان رکھا جاتا ہے، لیکن میں مولا ساری زندگی کے لیے آیا ہوں. تو یہی ہوا. آیت اللہ قاضی واپس نہیں گئے، وہی رہے. کیا کمال سجدے، کیا کمال عبادتیں، در و دیوار کو بوسے. آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے جو ان کے شاگرد تھے، کہتے تھے کہ نجف کی ہواؤں میں کچھ ایسا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہوا گنبد سے ٹکرا کے آتی ہے. نجف کی ہوا ہی ایسی ہے. یہ تھے جنہوں نے مولا کو واقعاً مولا کو پہچاننے کے لیے اپنی زندگیوں کو اس مقام پہ لے کے گئے. اس وقت خود فرماتے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس وقت بھی نجف میں بقال یعنی جو سڑک پہ سامان بیچ رہا ہوتا ہے نا، وہ ایسا تھا کہ اسے خطبہ حمام یاد ہوتا تھا. نہج البلاغہ کا خود کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا بازار میں نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ پہلے میں نے اس کو دیکھا ہوا تھا کہ صحیح سالم تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ لنگڑا کے چل رہا ہے. تو میں نے ایسے کہا کہ اس کو کیا ہوا، اس کو تو میں نے دیکھا تھا. تو اس بقال نے یعنی اسٹریٹ سیلنگ والے نے خطبہ حمام کی لائن پڑھی، کہا کہ یہ
وہاں جاتا ہے جہاں حمام یعنی جہاں متقی بندے ہیں. کہاں جاتا تھا؟ ملا حسین کلی حمدانی کے درس میں. درس اتنا بلند ہوتا تھا کہ سننے والے کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی تھی. اب ظاہر یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ ہم اس وادی میں ہیں ہی نہیں. اور پھر تھوڑی دیر بعد بدن واپس آتا تھا. یہ کیفیت ہے نجف کی. نجف عزیزان محترم، بہرحال مولا ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب کروائے. مولا ہم سب کو اربعین میں کربلا کی زیارت نصیب کروائے. عزیزان محترم، بات یہ سمجھے ولایت قیمت مانگتی ہے. اور پھر آیت اللہ قاضی اس مقام پہ پہنچے کہ خود فرماتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور امام کے ظہور میں امام کے جو سپاہی ہیں وہ تیو درس کرتے ہوئے امام تک پہنچیں گے اور پھر امام ان سے ایک جملہ کہیں گے اور پھر یہ واپس دنیا میں پھیل جائیں گے. فرماتے ہیں میں وہ جملے جانتا ہوں، میں وہ جملے جانتا ہوں. یہ مقام خود کہتے ہیں جب میں تعجب کے لیے جاتا تھا نخلستان میں نجف کے تو دنیا مجھ سے کٹ جاتی تھی اور میں زمین اور آسمان کے ذکروں کو سنتا تھا. اور یہ ہے ولایت کے ماننے والے. ولایت کو دیکھیں، سجدے کریں، مانگیں، گڑگڑائیں، مانگیں کہ خدا یہ ولایت ہمارے وجود میں پیوست کرے. تبھی میں پھر ایسا دیوانہ ہو کر گھوموں گا اپنے امام کی طرف کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا. کوئی خوف نہ جان کا خوف، نہ مال کا خوف، کس چیز کا خوف. تب جان کیا کرے گی؟ جان کہاں جائے گی؟ جان میں نکلنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ وہاں کون ہے؟ جنت کے دروازے پہ جو کونٹھی لگی ہوئی ہے اس پہ بھی آواز علی 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 کی ہے. یہ کہاں جائیں گے؟ قسیم النار والجنہ. کون ہے جو جنت جہنم کو تقسیم کر رہا ہے؟ یہی ہے. کون ہے سردار جنت کے سردار؟ یہی ہے. تو جان تو جلدی جائے بھائی. یہاں پھنسی ہوئی ہے، یہاں پھنسی ہوئی ہے بھائی. یہاں پہ جب تک زندہ ہے غلطی کے چانسز ہیں آپ کے پاس. جتنی جلدی امتحان کا کمرہ بند ہو میں جاؤں. وہ جو امتحان MCQs والے ہوتے ہیں نا کہ جتنے آپ نے صحیح ٹک کی وہی کریں، غلط کریں گے تو کیا مائنس ہو جائے گا مارکس. تو جتنے اچھے ٹک ہو گئے ہیں دعا کریں خاتمہ بالخیر ہو. جانے ہوتا بہرحال میں سے زیادہ آپ کو نہیں لگاؤں گا. بہرحال بہت محبت آپ کی. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خدا تعالیٰ آنے مسجد کی سب کی، شاہ صاحب کی، بہرحال نبی صاحب کی، سب کی، جتنے بھی بزرگ یہاں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ اس جشن میں ویڈیو بنا رہے ہیں، موبائل سے ریکارڈ کر رہے ہیں، جتنوں نے انتظام کیا، لائٹیں لگائیں، پھول لگائے، فانوس لگائے، جس چیز سے بھی بہرحال اور آپ لوگ آئے، چل کر آئے، یقیناً اس کا اجر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا آپ سب کو عطا فرمائے. ہماری دعا ہے پروردگار شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے. ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرمائے. جو بھی حاضرین مجلس ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، سب لوگ ہیں، جوان ہیں، جو جنہوں نے التماس سے دعا کہی ہے، جو اپنی جائز خواہشات کو لے کر آئے ہیں، آج ان کو صدقہ پنجتن پاپ کا وہ جب یہاں سے اٹھے تو ان کی جھولیاں بھری ہوئی ہیں. پروردگار جو بیمار ہے اس پینڈیمک کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے، میرے دوست ہیں ان کی والدہ بہرحال بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، جتنے اور لوگ ہیں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں، آپ کے رشتے دار، ہمسائے، دوست، احباب، جتنے بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی، جتنے بھی دنیا میں انسان بیمار ہیں، پروردگار کو لباس کا پاک ہستی کو شفا کامل عاجلہ. پروردگار اس وبا کو، بیماری کو انسانیت سے دور فرما. پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں کامیابی عطا فرما. جو بھی دین کی حفاظت کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی علماء کرام، مراجع کرام، جتنے بھی لوگ ہیں جو دین کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو وقف کیا ہے، پروردگار ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا، ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرنا. جو بھی پروردگار
اپنی کوشش کر رہا ہے، ہماری مجلس آنے والی ہے، عزاداری کا انتظام کر رہا ہے، مجلس کا انتظام، پروردگار ان کی توفیقات میں اور اضافہ کر رہا ہے، اور اس ایام میں ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ بہترین طریقے سے مجلس، عزاداری، ماتم، جلوس، ان سب کا جو ہے وہ اس کو قائم کر سکے. اور بہرحال جو بھی حکومت بھی، پولیس ہو گئی، سیکورٹی ہو گئی، میڈیکل، سب لوگ جو بہرحال اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ پروگرام بہترین ہو، عزاداریاں اچھی ہو سکے اور بغیر کسی نقصان کے ہو. پروردگار ان سب کی توفیقات میں پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے حسین دے. پروردگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا. ہمارے جو بھی بہن بھائی، جو بھی بہرحال جن کی جوانوں کی شادیاں نہیں ہوئی، پروردگار جو ہماری بیٹیاں گھر بیٹھے ہیں، جو جوان یہاں پر موجود ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوئی، پروردگار ان کے لیے بہترین کف اور بہترین وسائل کا انتظام کروا. پروردگار جو لباس کا انفاق ہستیوں کا ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم لوگ بھارت خطاکار ہیں، گناہگار ہیں. میں اپنی بات کروں گا. پروردگار مجھے واسطہ انفاق ہستیوں کا میرے گناہوں کی مغفرت فرما، میرے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں عالم برزخ میں ان کے لیے آسانی فرما، انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. پروردگار ہمیں اہل بیت کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے معاشرے کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اہل سنت برادران کے ساتھ، ہمیں دوسرے فرقوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ ایک انسانی بقا پر، ایک مشترک نقطے پر، اسی نقطے پر جس نقطے کے تو نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات میں اسی نقطے کو نزول دیا، اسی کے آخری فرزند پر ہمیں سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مومنین کو جو بہرحال ماہ محرم میں زیادہ تر دشمن کوشش کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، آپس میں لڑوانے کی پروپیگنڈا کرتا ہے، ان کی ساری سازشوں کو ناکام بناتا ہے، اور ہمیں سب کو مل کر مقصد امام حسین پر عمل کرنے کی اور دنیا کو اس مقصد کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات محمد.